اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام ویورز، میں آپ کے سامنے اپنی سی لائف کا ایک بہت اہم واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً دیکھیے، یہ جو میں ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں اور واقعات بتاتا ہوں، یقیناً ان کا صحیح ہونا میرے لیے بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سچ ہونا بہتر ہے، ورنہ یہ تو آپ سب گواہ ہو جائیں گے اور آخرت میں میرے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ لہٰذا میں کوشش کرتا ہوں کسی واقعے کو میں کوئی نگیٹو بات نہ کروں اور کوئی اس میں غلط بات شامل نہ کروں، ایز اٹ از آپ کو بتا دوں، کیونکہ ان واقعات میں بہت سبق ہوتا ہے۔ ہم سے بہت سبق لے سکتے ہیں، بحیثیت مسلمان ہمیں بہت کچھ اس میں سے مل سکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب میرا جہاز بیلجیم پہنچا تو وہاں پہ میں باہر نکلا گھومنے پھرنے کے لیے، اور ظاہر ہے کہ میں نے بتایا کہ میں جب بھی کس ملک میں جاتا تھا تو کوشش کرتا تھا کوئی وہاں پہ پاکستانی مل جائے، کوئی ایسا بندہ مل جائے جس سے بہت ساری معلومات ہو سکے۔ اسی جستجو میں شہر پہنچا تو وہاں پر جو سینٹرل ایسا تھا کہ جیسے نیچے ایک ٹرام بھی چلتی تھی وہاں پہ بازار کے سینٹر میں، اور بس بھی چلتی تھی، سائڈ میں وہ تھا زو تھا، چڑیا گھر، اور کافی بڑا چکور ایریا تھا، اس کے چاروں طرف مارکیٹیں تھیں، اچھا خوبصورت صاف ستھرا تھا۔ تو وہاں پر ایک وہ تھا ملک جنرل اسٹور ٹائپ کا کچھ تھا، ملک پاکستانی تھے ملک۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں گیا اور میں جا کے ان سے جا کے ملاقات کرتا ہوں۔ تو میں گیا، میں نے کہا جی ملک صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لیکن وہ ملک صاحب تو بالکل ہی لفٹ نہیں کرائی۔ تو میں سمجھ گیا کہ ملک صاحب شاید، میرے اندازہ تھا کہ لوگ ڈائریکٹ ان کے پاس آ جاتے ہیں تو جس سے یہ بیچارے پریشان ہیں کہ یار لوگ آ جاتے ہیں اور ڈسٹرب ہوتے ہیں، کاروبار بھی ہے ان کا۔ خیر میں کچھ دیر رکا اور تھوڑا سلام دعا کی، وہ اس وقت کچھ جنگ اخبار پڑھ رہے تھے اور سامنے پاکستانی ٹی وی لگا تھا جس میں پاکستانی چینل لگا تھا۔ خیر میں وہاں سے نکل گیا۔ جب میں پورا گھوم پھر کر واپس آیا تو وہ چورایا تھا، تو پورا بازار گھوما پھرا جو میری ضرورت تھی، شاپنگ بھی کی میں نے۔ جب میں گھوم کر آیا تو کارنر سے، جس کارنر سے میں داخل ہوتا اسی کارنر پہ جب پہنچا دوسری سائڈ سے، تو وہاں ایک چھوٹی سی مارکیٹ تھی، جس میں مارکیٹ تھے 5 دکانیں تھیں۔ ایک مارکیٹ کیا تھی، 2 دکانیں آمنے سامنے تھیں اور آگے سے ایک دکان تھی بند تھی، وہ مطلب بند سے میرا مقصد ہے کہ وہاں کی دکان تھی، راستہ نہیں تھا جانے کا۔ تو اور وہ رولیکس گھڑیوں کی تھی، اور باہر شیشے میں جو رولیکس گھڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ تو یہ بات ہے تقریباً 2001 کی یا 2 کی، ایسی کچھ بات ہے۔ تو وہ رولیکس گھڑیوں کی قیمتیں لکھی ہوئی تھیں اس وقت، 80 لاکھ 90 لاکھ، بہت بڑی قیمت ہے رولیکس گھڑی کی قیمت بہت بڑی تھی، 1.5 کروڑ روپے کی گھڑیاں۔ میں حیران ہو گیا دیکھ کے۔ اچھا وہاں میری نظر پڑی تو اندر جو ہے نا، سامنے جو دکان تھی اس میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، نورانی چہرہ اور یہ گھنی اور گول مسلم داڑھی، اور یہ جو ٹوپی میں نے لگائی ہوئی، ایسی ٹوپی لگائی ہوئی تھی، سر سے وہ گنجے تھے، اور انہوں نے ایک لمبا سا چوکا پہنا ہوا تھا سفید رنگ کا، بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے، بہت نورانی چہرہ لگ رہا تھا۔ آپ یقین کریں، اس پہ میرا اللہ گواہ ہے کہ میں نے وہیں سے شور ہو جائے السلام علیکم۔ میں نے کہا یار اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بندہ دے دیا ملاقات کے لیے، سن لی میری۔ اور میں نے کہا السلام علیکم، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے نا السلام علیکم ایسے کیا، اور اندر داخل پرجوش انداز داخل۔ میں نے کہا یار دیکھو تو صحیح، یار کیا شخصیت ملی ہے۔
لیکن میں یہ حیران ہوا کہ انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. تھوڑا سا عجیب سا لگا کہ یار سلام کا جواب تو دینا چاہیے تھا ان کو. خیر میں قریب چلا گیا. اچھا ان کا نا وہاں پہ وہ بیٹھے تھے، پھر وہ ایک اسٹول میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پیچھے خاتون بیٹھی ہوئی تھیں جو ٹیبل کرسی ایک چھوٹی سی گئی، بس یہ تھا وہاں پہ. وہ دو ڈبیوں کے بیچ میں نا چھوٹے چھوٹے موتیوں کچھ کرے تھے. مجھے لگا تھا وہ رولیکس گھڑی کے جو ہیرے لگے ہوتے نا اس کے اندر شاید ایسے ہی کچھ منظر تھا، اور کچھ بھی نہیں تھا اس دکان میں. اور ایک شیشہ لگا ہوا تھا جیسے آپ نے دیکھا پوسٹ آفس میں لگا ہوتا ہے، سامنے ایک چھوٹا سا شیشہ لگا ہوتا ہے. میں جب ان کے قریب گیا اور وہ ایل ٹائپ کا تھا تو میں ایک سائڈ ادھر چلا گیا. میں نے کہا یار جواب ہی نہیں ہے. آپ یقین کریں چند لمحوں کے بعد انہوں نے کہا آپ، اور اردو میں اتنی بہترین اردو میں اتنے بہترین انداز سے کہا کہ جو اچھے مطلب کوئی ہائی کوالیفائڈ اور یہ بڑے سنجیدہ قسم کا کوئی شخص ہوتا ہے نا جو بات کر رہا ہے، تو بڑے پیار سے اور بڑے انداز سے پوچھا آپ کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں. اردو میں کہا. میں حیران ہوا یار اردو بول رہے ہیں، بہرحال ہو سکتا ہے. میں نے پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں. انہوں نے سر جھکا کے رکھا اور انہوں نے کہا کہ میں یہودی ہوں اور میرا اسرائیل سے تعلق ہے. یقین کریں میرے نا اوپر سے نیچے تک کرنٹ دوڑ گیا. میں نے کہا کیا کہہ رہا ہے یہ شخص. تو میں اس کو دیکھتا رہا اوپر سے نیچے تک. یار کہیں سے بھی وہ اور بڑی کوئی پتہ نہیں کیا شخصیت اسلام کی نظر آ رہا تھا، لیکن وہ تو خود کہہ رہا ہے میں یہودی ہوں اور میرا اسرائیل سے تعلق ہے. خاموش رہا. میں پھر دیکھا اس عورت کی طرف، تو وہ اس عورت نے، یہ ہمارے جو بوری بھائی ہوتے ہیں نا جو کراچی میں، ان کی خواتین جو برقع پہنتی ہیں وہ برقع پہن رکھا ہے. اور مجھے جس آنکھوں سے دیکھ رہی تھی نا وہ اس آنکھوں میں بہت زیادہ غصہ ٹائپ کا تھا. تو میں سمجھ گیا. میں نے کہا جی میں مسلمان ہوں اور پاکستان سے میرا تعلق. میں سوچتا رہا اس کو دیکھ کر کہ مجھے مولانا لدھوانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان یاد آیا جو انہوں نے، وہ جو جنگ اخبار میں سوالات کے جوابات دیا کرتے تھے ان کو شہید کر دیا گیا تھا. بہت پرانی بات ہے. تو انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا اپنے ایک بیان میں کہا تھا، اور یہ بیان میں نے جنگ اخبار میں پڑھا تھا. انہوں نے کہا تھا کسی سوال کے جواب میں کہا تھا یا انٹرویو میں کہا تھا، مجھے یاد نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت 9,000 یورپ کی جنگلوں کی مسجدوں میں نقلی کی تیار کیے گئے مولوی اس 9,000 صرف کراچی میں موجود ہیں. ان کا یہ میری اطلاع کے مطابق ہے. یہ بہت بڑی تعداد ہے. اور اس بیان کے بعد انہیں شہید کر دیا گیا تھا کچھ دن کے بعد. میں اس شخص کو دیکھ کے سوچ رہا تھا، یہ بیان جب میرے سامنے آیا تو میں نے کہا یا رب العالمین، اگر یہ شخص کسی ممبر میں بیٹھا ہوا ہو اس انداز سے اتنی خوبصورت اردو میں اور اس خوبصورت حلی اور نورانی چہرے کے ساتھ یہ گفتگو کر رہا ہو، اور میں اس کو جانتا ہوں اور میں کھڑے ہوں لوگوں خدا کی قسم یہ یہودی ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو یقین کریں کہ لوگ نے شاید مجھے بہت تکلیف دی. کیونکہ اس کسی طرح بھی مطلب بہت امپریسو تھا. اس کی زبان بھی، اس کی اردو بھی، اس کا چہرہ بھی، اس کا رنگ بھی گورا تھا. ظاہر ہے وہ سرخ و سفید اور چمکتا ہوا چہرہ تھا، اور اسے حلیہ بھی پورا بنایا ہوا تھا. مجھے نہیں پتا کہ اللہ بہتر جانتا، ہو سکتا ہے اسے قرآن پاک بھی حفظ کیا ہو یا اس کو یاد ہو یا اس نے کوئی تیاری بہت زبردست کر رکھی. مجھے اس کا نہیں پتا کیونکہ ایسی کوئی بات میرے سے ہوئی نہیں اس کی. تو یہ واقعہ آج تک مجھے یوں کا توں یاد ہے. تو میں لوگوں کو سناتا رہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یار دیکھو کیسے اس کا مطلب یہ کہ ہمیں ذرا ہوش کے ساتھ رہنا چاہیے، غور و فکر کے ساتھ رہنا چاہیے. اور دیکھیے میں جو کچھ دنیا میں دیکھا ہے، جو کچھ میری سرچ ہے، میں یہ کہتا ہوں
کہ امت مسلمہ کے ہر فرد کو قرآن سے جوڑنا چاہیے، احادیث سے جوڑنا چاہیے۔ آپ بتائیے نا، جب آپ کا دین آپ کے لیے مکمل کر دیا گیا ہے تو آپ کو بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے ادھر ادھر جانے کی، قرآن اور حدیث آپ کے لیے بہت کافی ہے۔ جہاں تک قرآن پاک کو سمجھنے کی بات ہے تو علماء کرام تو اتنا ترجمہ کر چکے ہیں، تفسیر اور تشریح اتنی دے چکے ہیں کہ اب ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی۔ ابھی لیٹسٹ جو آیا ہے تفہیم القرآن، یقین کریں میں اس کو پڑھتا ہوں، اس میں اتنا کچھ موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی کتنے علماء ہیں جن کے ترجمے موجود ہیں، تو پریشانی تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اصل پریشانی یہ ہے کہ ہم اس کو ٹائم تو دیں، کم سے کم 15 منٹ کا تو ٹائم دیں یار روزانہ۔ 1440 منٹ اللہ ہمیں دیے ہیں، اور 1440 منٹ میں ہم دنیا کے اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں۔ نیند سے کتنی راحت حاصل کرتے ہیں، ریفریشمنٹ حاصل کرتے ہیں، نیو فیول، نیو انرجی حاصل کرتے ہیں، پھر ان آنکھوں کو استعمال کرتے ہیں، زبان کو استعمال کرتے ہیں، اپنے کانوں کو استعمال کرتے ہیں، ہاتھ پیروں کو استعمال کرتے ہیں، پورا جسم ہمارا صحت مند رہتا ہے، چلتے پھرتے ہیں، کیا کیا کچھ کھا جاتے ہیں، کیا کیا ذائقے لیتے ہیں، کیا کیا محبتیں لیتے ہیں، کیا 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 نعمتیں لیتے ہیں۔ 1440 منٹ میں ہم لوگ کے ہر نعمت کو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جب وہی کہتا ہے دن میں 32 مرتبہ کہلواتا ہے کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اور وہ سیدھا راستہ وہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ساری ہدایات موجود ہے۔ مانگتے تو ہیں لیکن یار اس کو دیکھتے نہیں ہے 15 منٹ کے لیے، یار یہ بڑی غلط بات ہے۔ یہ دیکھیں تھوڑا سا ٹائم نکالیں 10-15 منٹ کے لیے، ایک آیت لے لیں نا، صرف ایک آیت اس کا ترجمہ پڑھ لیں، تشریح پڑھ لیں، تشریح بہت موجود ہے، بہت ساری تشریحات موجود ہیں، آپ ان کو دیکھیں، اپنا ٹائم نکالیں دیں، ورنہ ہم کس طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کس طرح کھڑے ہوں گے کہ یار ہمارے پاس کس طرح کھڑے ہوں گے کہ یار ہم اتنا بھی اللہ کے لیے نہیں کر سکتے تھے۔ تو کچھ مسجد کا رخ کریں، دیکھیں یہ ساری نعمتیں ہیں۔ اچھا پھر نماز کو بھی تو دیکھیں نا، آپ نماز تو آپ کو فائدے کے لیے ہے نا یار، آپ کو جسمانی صحت کے لیے ہے، ایکسرسائز ہے، یوگو ہے، ہر چیز تو اس کے اندر موجود ہے۔ اور پھر یہ تو خیر ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اور وہ اللہ ہی کے لیے جو پڑھیں گے وہی قبول ہوگی، لیکن آپ اگر دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیں، آپ اگر صبح اٹھتے ہیں تو کتنا بہترین آپ دانت صاف کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ منہ ہاتھ دھوتے ہیں، آپ کے سارے جراثیم دور ہوتے ہیں، آپ ریفریش ہو جاتے ہیں، رحمت و برکتیں نازل ہوتی ہیں، جسم سکون حاصل کرتے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں کیوں محروم ہیں؟ مسجد موجود ہے، جے نماز موجود ہے، مولوی صاحب نے آپ کو بلا لیا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور رابطے کی طرف اللہ سے، اور وہ تو آپ جو ہے وہ اس کی طرف جائیں نا، کیوں نہیں جاتے ہیں؟ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اور آپ نماز پڑھیں، آپ دیکھیں کہ کتنی راحت ملتی ہے اور کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ تو دوسری جو بات تو ادھر نکل گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، نماز اور قرآن اور حدیث سے ہمارا رابطہ رہنا چاہیے، اور آج کل کے اس فتنے کے دور میں بہت زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے، اور صحیح گائیڈنس، جو محفوظ گائیڈنس قرآن اور اللہ کے رسول کی احادیث، اور ہمارے جو علماء کرام ہیں، ہم جن کو جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، ان کی تشریحات یہ ہمارے لیے کافی ہیں بھائی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ان پڑھ ہیں، ارے بھائی ان پڑھ تو سارے صحابہ بیچارے ان پڑھ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی اپنا نام نہیں لکھا، میم ہے میم دار محمد، صحابہ سے کہتے تھے پڑھ کے سناؤ، صحابہ سے کہتے تھے لکھو، پڑھنا غربت اور پڑھائی غریب تھے، ایک ایک کھجور کو ایک ایک چوسے سے، پوری تحریک کے اندر آپ دیکھیں کتنے واقعات ہیں، جنگ احزاب کا واقعہ ہے کہ آپ پتھر پیٹ میں باندھیں، تو یہ غربت اور ان پڑھا لکھا نہ ہونا کوئی وہ نہیں ہے، پڑھے لکھے اور ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، لیکن ان پڑھ پہ بھی ذمہ داری کم نہیں ہوتی ہے، یہ بات طے شدہ ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ پلیز اس طرف توجہ دیجیے، اللہ رب العالمین ہم سب کی خطاؤں کو معاف کر دیں، ہم بہت گناہ گار لوگ ہیں، اور یقیناً ہم اپنے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم سب کو اللہ معاف کر دے اور توفیق دے کے ہم اس کے قرآن سے، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث سے
ہم جڑ جائیں اور اللہ میں توفیق دے کہ ہم جو ہے نا اس کے بندے بن جائیں۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔